اس کے اندر ایک خاص چیز جو ہے وہ ہے اللہ کی خاص رحمت. تو پورے سال رحمت سے ڈھکا ہے، لیکن یاد رکھیں ایک چیز کہ جو رحمت اس مہینے میں ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ کسی مہینے کے اندر بھی رحمت نہیں ہے. سبحان اللہ. اس کی وجہ سے اس کی قدر ہے ساری. روزے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ نفلی رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے. چلو ہم کہتے ہیں جی روزوں کی وجہ سے یہ ہے، اس مہینے کی خاصیت ہے. روزے تو رکھتے ہیں، ہر مہینے میں رکھتے ہیں روزے. 3 روزے تو ایسے بھی رکھتے ہیں جن کو عادت ہوتی ہے، تو ماشاء اللہ سارا سال روزے رکھتے ہیں. تو وہی روزہ بھی رکھ رہے ہیں آپ. اچھا روزہ بھی بدلتا نہیں ہے، ایسی صبح سحری بھی کھائیں گے اور شام کو افطاری بھی کریں گے. اچھا چلے اور بھی روزہ تو پھر روزہ ہی ہوگا، اس میں جس اس میں گناہ نہیں کریں گے اس میں گناہ نہیں کریں گے. ساری کنڈیشن تو وہی ہے نا. تو یہ تو پتہ چلا کہ روزے کی وجہ سے اہمیت نہیں ہے اس مہینے کے اندر، نمازوں کی وجہ سے اہمیت نہیں ہے اس مہینے کے اندر. اس مہینے میں جو ایک چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، وہ بھی رحمت خاص ہے. وہ بھی رحمت خاص ہے. یاد رکھیں عام رحمت نہیں ہے. وہ صرف جیسے ہی چاند نظر آتا ہے اس رحمت کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کی جو اس ماہ کے اندر وہ کسی مہینے میں نہیں ہے، تو اس رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے انسان. بس یہ کام ہے ہمارا. کیا کام ہے؟ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے. سبحان اللہ. ہر ایک کو نہیں ملے گی یہ. جو رحمت کو متوجہ کرے گا اپنی طرف، اللہ کی رحمت ادھر ہی متوجہ ہوگی، اسی طرف جائے گی. اب یہ نہیں ہر آدمی کہ جی میرے پر اللہ کی رحمت اس مہینے میں، وہ مستفید ہوگا اس سے نہیں. مستفید وہی ہوگا جو اس رحمت کو متوجہ کرے گا، استغفر یا اس کو ریجیکٹ کر دے گا. دونوں چیزیں ہیں. یاد سب سے بڑا محروم شخص ہوگا وہ شخص جو سال میں اس مہینے کو پالے اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے. سب سے بڑا محروم شخص. اس سے بھی زیادہ محروم وہ شخص ہوگا کہ متوجہ کرنا کیا بلکہ ریجیکٹ کر دے. اللہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کریں تو یہ ایسی نہیں ہے. صرف یہ رحمت اتنی نہیں ہے کہ صرف اتنی ہو کہ ہم آئے 5 وقت نماز پڑھ لی مسجد میں آ گئے. رحمت آ جائے گی. رحمت کو متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے اللہ کی طرف. یاد رکھیں ایک ذریعہ ہے. اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ بندہ کوئی نیک کام کرے. جب بھی انسان نیک کام کرے گا تو اللہ کی رحمت فوراً اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے. جب بھی ہم نیک کام کریں گے تو اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی. تو اس ماہ کے اندر خاص وہ جو رحمت ہے جس وجہ سے اللہ نے مہینہ دیا گیا، اس رحمت کے لیے سب سے بڑی چیز تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر وقت کسی نیکی کے اندر مشغول رہنا چاہیے. کوئی نہ کوئی ایسا عمل نیکی کا انسان ہر وقت کرتا رہے. یاد رکھیں قرآن کی تلاوت بڑی عظیم چیز ہے. اللہ اکبر. نوافل پڑھنا بہت بڑی چیز ہے. دیکھیں تراویح بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے تاکہ اس رحمت سے محروم نہ ہو. جس قدر زیادہ اس رحمت کو انسان سمیٹ لے، اللہ اکبر، جنت کے عظیم خزانے انسان میسر آ جائیں گے. تو گویا اس مہینے میں جو سب سے بڑی چیز کرنی ہے کہ نیکیوں کو جمع کرنا ہے. ہم نے ایک وقت بھی ہمارا ایسا نہ ہو کہ جو نیکیوں کے بغیر گزرے. اتنا گیپ بھی اس مہینے میں نہیں چاہیے کہ ہم نیکی سے محروم رہیں. اصل اسٹریٹجی ہے. ایک لمحہ بھی ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس نیکی میں مشغول نہ ہوں. تو وہ بہت مشکل ہے. قرآن پڑھیں گے تھک جائیں گے آ کے چھوڑ دیں گے. نماز پڑھیں گے تھک جائیں گے چھوڑ دیں گے. ظاہر ہے تسبیح چلائیں گے آپ تھوڑی دیر تھک جائیں گے. لیکن ہوا حکم کیا ہے کہ ایک لمحہ بھی اس میں اتنا سمیٹو کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ آپ نیک عمل کچھ کر نہ رہا ہوں. تو بزرگان نے بڑی بہترین بات اس میں فرمائی ہے. ایک طریقہ ہے اس کا کہ ہر وقت اس نیکی کرتے رہیں گے اور اللہ کی رحمت اسی وقت توجہ ہوتی رہے گی آپ کی طرف. اور وہ ایک طریقہ کیا ہے؟ ذکر قلبی ہے. اب رحمت کو ریجیکٹ کرنا، اب کتنا بڑا عذاب ہوگا جو رحمت کو ریجیکٹ آدمی کرتے ہیں.
وہ کیسے کرتا ہے آدمی؟ کہ جس طرح اللہ کی رحمت نیکیوں کے ساتھ متوجہ ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت گناہوں کے ساتھ دور ہو جاتی ہے۔ جس وقت بھی انسان کوئی گناہ کرے گا تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ تو بہت زبردست کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس ماہ کے اندر اللہ کی رحمت کو، استغفر اللہ، وہ نام ہمارا نہ لکھا جائے کہ ریجیکٹ کرنے والے ہیں۔ چھوٹے سے گناہ کو بھی انسان نہ کرے، یاد رکھیں، چھوٹا سے بھی گناہ اس کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت جھوٹ ہے، غیبت ہے، جلن ہے، حسد ہے، فضول باتیں ہیں، فضول وقت ضائع کرنا ہے۔ بات سنیں، بیٹھے ہیں کوئی بات نہیں، ہاتھ سے تسبیح کر لیں، قرآن شریف پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، اور ذکر کا تو یہ ذکر کرنے والے قلبی ذکر کا تو اتنا فائدہ ہے کہ جتنا سوئے گا وہ بھی فائدہ اس کے لیے، ذاکر ہے الحمدللہ۔ اس کا سونا بھی جو ہے وہ متوجہ کر رہا ہے اللہ کی رحمت کو۔